آج ہم نے اپنی قوم کو کیوں نہیں بتایا؟ تو اس پاکستان کے اصول میں آپ کی بنیادوں میں اتنا خون شامل ہے. جب دلی سے ٹرین لاہور آئی تھی، ہر ڈبے پہ سر اور ہماری ماؤں اور بہنوں کی چھاتیاں لڑکا کے یہ لو پاکستان کا تحفہ. میں جتنی بھی یہ میں پچھلے ہفتے میں تقریباً تاریخ پاکستان، تحریک پاکستان کے محرکین، ہم نے پاکستان بنا کیسے دیکھا، میں نے بہت سارے محرکین کو پڑھا جنہوں نے پاکستان کی تحریک کی. چند ایک نے یہ ذکر کیا بھائی یہ فسادات یہ ہوئے تھے. کسی نے بتایا جلندھر میں جب مسلمان عید پڑھ رہے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پٹیالہ میں کیا ہوا تھا؟ پاکستان امرتسر میں سکھوں نے جو مسلمانوں پر ظلم اور زیادتیاں کی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہماری ماؤں اور بہنوں کو اٹھا کر لے کر گئے تھے. کوئی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہ آج کسی نے بتایا، نہ کسی نے لکھا، اور نہ ہم یہ پڑھاتے ہیں. یقین مانیے دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہم اس پاکستان کی وہ جو ظلم اور ستم کی وہ تاریخ پڑھتے ہیں. کہاں وہ بیٹیاں، کہاں وہ سید زادیاں، کہاں وہ ایسے آنچل کہ جن پر اس کفر کے دور میں بھی کسی غیر محرم کی نگاہیں بھی نہ پڑی ہوں گی، وہ بے آبرو ہوئی. انہوں نے دریاؤں میں چھلانگیں لگا کر عزت کے تحفظ کے لیے خودکشیاں کی. یہ ملک ہمیں ایسے ملا ہے. آج پچھلے سال جو کنونشن سینٹر میں ہم آزادی کیسے منا سکتے ہیں؟ کیا ہم ڈانس کر کے آزادی منا سکتے ہیں؟ آج ہمارا یہ اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا. اسی اے پی ایس کے سانحے پر ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، قوم کے وہ پھول جن پر ان دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا شہید ہوئے تھے. پاکستان کی تاریخ میں یہ سانحہ یاد رکھا جائے گا. کیا اس دن کو کوئی ڈانس سرکاری سطح پر منا سکتا ہے؟ بولیں جس دن سقوط ڈھاکہ ہوا تھا، کیا سقوط ڈھاکہ کے موقع پر کیا ہم سرکاری سطح پر فنکشن کریں گے؟ یا بنگلہ دیش ہم سے ٹوٹا تھا لہٰذا ہم ڈانس کریں گے، فنکشن کریں گے؟ بھئی آپ کو یہ نعمت اللہ رب العزت نے دی ہے تو آپ کو یہ بھی تو دیکھو اس نعمت پہ یہ قربانیاں کتنی ہیں. 20 لاکھ یہ تو اندازے سے کم و بیش ہو سکتی ہے. یہ تھوڑے سے مسلمان شہید ہوئے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہماری بچیاں جن کی عزتیں لٹی تھیں ہندو اٹھا کر لے گئے، وہ ساری زندگی ان کے پاس رہی ہیں. اس آزادی کے موقع پر ہمارے سرکاری سطح پر وزیر اعظم صاحب وہاں پر ساتھ جبہ و دستار والے معزز ترین علماء بھی بیٹھے ہوں، مشائخ بھی بیٹھے ہوں، داڑیاں والے بھی بیٹھے ہوں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت قوم کی بچیاں جب ڈانس تو وہ ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ صحیح معنوں میں اس ملک کے 14 اگست کا حق یہ ہے بھائی ہم قرآن خوانی کریں، قرآن پڑھ کر بانیان پاکستان کے لیے دعا کریں. بانیان پاکستان کے لیے جنہوں نے ہمیں یہ اتنی اپنی جد و جہد کر کے یہ کچھ کیا ہے، ہمیں ان کی بلندی درجات کے لیے، شہدائے پاکستان کے لیے پھر یہ دعا کریں یا اللہ یہ 77 سالوں میں جو ہم نے پر یہ اتنے ظلم ہیں، ہم جن مسائل کا شکار ہیں، وہ میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے فرما ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. انہوں نے نہ شکریہ کی تھی نہ فرمانیاں کی تھی. اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نے ان پر ذلت اور مسکینی کو مسلط کیا ہے. آپ نے صرف یہ غور کرنا ہے آج ہم بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ، فرد واحد بلا کوئی ارپتی ہو، بحیثیت قوم وہ مکروز ہے. فرد واحد اگرچہ وہ کہے کہ میں بہت زیادہ اللہ نے مجھے دیا ہے لیکن بحیثیت پاکستانی وہ مکروز ہے. یہ ذلت اور مسکینی یہ آج ہم ان دونوں بیماریوں کا مرضوں کا شکار ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہے 14 اگست کے موقع پر ڈانس باجے بے حیائی کر کے ہم یہ سمجھے کہ بھائی اس ملک کا شکر ادا کیا ہے، اس نعمت کا شکر ادا کیا. ہم نہ شکری کرتے گے تو جب نہ شکری کا عذاب آتا ہے تو نہ شکری کے عذاب پر کوئی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ اس ملک کا شکر کرنے والا تھا، یہ نیک تھا، یہ متقی تھا، یہ پرہیزگار تھا. وہ جس قوم کے حوالے سے حدیث کے اندر آتا ہے نا اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا اس قوم کو تباہ و برباد کر دو. تو جب آئے فرشتے دیکھا چند لوگ ان کے معبد خانوں میں عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جائی یہاں تو عبادت کرنے والے بھی ہیں، فرمایا ان کو بھی غرق کر دو.
یہ خود تو کرتے تھے لیکن ساتھ دوسروں کو نہیں دعوت دیتے تھے. یہ دعوت دی جا رہی ہے آپ کو. کل آپ یہ نہ کہنا ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا تھا, ہمیں اس نعمت کے بارے میں کسی نے خبردار نہیں کیا تھا. شکر ادا کریں, آپ کے یہ پلیٹ فارم ہے, یہاں پر آپ قرآن خوانی نماز کے بعد اجتماعی طور پر کریں قرآن خوانی 14 اگست والے دن, اس کے بعد دعا کریں گے سارے مل کر, پھر جا کر آپ کہیں گے یار ہم نے واقعتاً یوم آزادی منایا ہے, ہم نے حق ادا کیا یوم آزادی کا. اس کے بعد اجتماعی طور پر نوافل ادا کریں, شکرانے کے نوافل ادا کریں. یا اللہ تیرا شکر ہے یہ تو نے ہمیں آزادی, ریاست آزاد دی ہے, یہ ملک دیا ہے, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اور جو کچھ آپ کے ساتھ ظلم ہو چکا ہے یا جو کر رہے ہیں اس کے متعلق چھٹکارے سے دعا کریں. یا اللہ یہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں ہم تیری بارگاہ میں ان کا توبہ استغفار کرتے ہیں, ہم پر اپنا کرم اور فضل اس ملک پر نازل فرما. تو اشارے کے یہ کہتا ہوں, قوم سبا کا واقعہ پڑھ جائے قرآن مجید میں. لقد کان لسبا فی مسکنہم 22 پارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اس قوم سبا کو اللہ رب العزت نے پوری قوم کو برباد کیا تھا. وہ وادی, وہ زمین, اس کے پس منظر کو پڑھنا, آج اپنے پاکستان کے پس منظر کو پڑھنا. زرخیز زمین ہونے کے باوجود آپ گندم کے یہ کسی سے محتاج, سبزیاں آپ کے پاس نہیں ہیں, پیاز اپنا نہیں ہے, آلو آپ اپنا نہیں استعمال کرتے, پھل فروٹ آج آپ کے اپنے نہیں ہیں. حالانکہ یہ وہ زرخیز زمین ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ہر قسم کے نعمت سے مالا مال کیا ہے. بہترین موسم اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے ہیں, لیکن ہم ان چیزوں سے محروم ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ ہم ناشکری کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی اس نعمت کی. جو ناشکری کرتے جائیں گے اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے, ان عذابی لشدید.